تو یہ غوث پاک یہ اس طرح اپنے ماں باپ کے ماں کے تربیت میں یہ نشو و نما پاتے ہیں، اور نشو و نما پانے کے بعد اور پھر وہ واقعات آپ کے ساتھ آپ کے اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا کہ باپ متقی پرہیزگار، ماں متقیہ پرہیزگار، بڑی حیادار، بڑی عفت ماں، خاتون ماں آپ کی کون ام الخیر، باپ بھی بڑے ہی نیک، کہ جیسا کہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ کے والد حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک مرتبہ نکل گئے اور کیا ہے جنگل میں چلے جا رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے کرتے راستے میں بھوک لگتی ہے تو آپ کو کوئی چیز کھانے کو وہاں پر نہیں ملتی، اس کے اندر چلتے چلتے ایک نہر ملتی ہے، نہر کے پاس جا کر جب قریب جاتے ہیں تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیب وہاں پر نہر کے اوپر سے چلتا ہوا ان کے قریب آ رہا ہے، تو آپ وہ سیب کو لے کر سیب کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ نہر کا پانی پی لیتے ہیں۔ جب وہ بھوک کی تیزی میں، بھوک کی شدت میں آپ کچھ خیال نہیں کرتے، وہ سیب آتا ہے تو فوراً لے کر کھا لیتے ہیں۔ اب کھانے کے بعد اب آپ کو ذہن میں آتا ہے کہ میں یہ سیب کھا لیا، یہ سیب ہے کس کا، اس کی یہ مالک اس کا کون ہوگا، میں بغیر مالک کی اجازت سے سیب کھا لیا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے وہ جو سیب کھایا تھا وہ کس کا سیب تھا، کس کی اجازت سے کھایا تھا، کیا جواب دوں گا۔ اب اس کی تلاش میں ان کے والد اب تو وہ نہر کے کنارے سے ہوتے جب آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ نہر کے اس جانب ایک سیبوں کا درخت ہے اور درخت کی ایک شاخ یہ نہر کے اوپر آ کر گری بھی ہے اور کھڑی بھی ہے اور اس کو سیباں لگے ہوئے ہے، تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نہر پر جو سیب آیا یہ باغ کے درخت کا سیب ہوگا۔ اس کے اندر آپ یہ تہیا کر لیتے ہیں کہ چلو وہ باغ کے اندر جائیں گے، وہ باغ والے سے بولیں گے، اس سے اجازت لے لیں گے اور اس سے کہیں گے کہ میں بغیر اجازت آپ کے میں سیب کھا لیا تھا، مجھے معاف فرما دیجیے، اس سے معافی چاہ لیں گے۔ یہ کہے گا آپ وہاں سے اس کے تلاش کرتے کرتے باغ میں پہنچتے ہیں۔ باغ میں جانے کے بعد وہ کون ہے وہاں پر عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ ہے جو حضور غوث پاک کے نانا جاتے ہیں، تو عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر رہتے ہیں۔ جا کر آپ کہتے ہیں کہ حضرت جی میں آپ سے ایک بات عرض کرنا ہے، تو عبداللہ صومعی کہتے ہیں کہ کیا بات ہے بیٹا کہو، تو کہتے ہیں کہ میں بھوک کی تیزی کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے مجھے خیال نہیں رہا، وہ نہر کے اوپر ایک سیب چلتا ہوا آ رہا تھا، میں اس سیب کو کھا لیا، اور جب میں بعد میں دیکھا تو وہ اس نہر کے اوپر آپ کے درخت کے سیبوں کا ایک شاخ اس کے اوپر لٹکی ہوئی ہے، ممکن ہے کہ وہ سیب آپ ہی کے درخت کا ہوگا، آپ ہی کے پاس کا ہوگا، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے، معافی چاہنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے، کیونکہ میں کل قیامت مجھے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا، اللہ کا یہ عذاب اور اس کے بعد مجھ سے میں پھر کہا ڈرتا ہوں، میں خوف کرتا ہوں۔ عبداللہ صومعی پہچان لیتے ہیں، کیوں یہ بھی ولی ہے مارکیٹ کے، وہ بھی ولی ہے اپنے وقت میں، اب دیکھ کے پہچان لیتے ہیں اتنا جوان بچہ، نوجوان بچہ، اس کی تقوی کا یہ عالم، اس کی اللہ سے خوف اور ڈر کا یہ عالم ہے کہ ایک سیب نہر پر چلنے والا نہ کسی کی ملکیت میں ہے نہ کسی کے قبضے میں ہے، وہ سیب کھانے کے بعد اتنے خوف اور کیا ہے ڈر کا معاملہ ہے اس کے اندر، آپ پہچان لیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہے تو واقعی اللہ کا خاص بندہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں یقیناً میں معاف کرنے کے لیے تمہارا تیار، لیکن کیا ہے کہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے شرط بتائیے، آپ نے کہا کہ ایک شرط ہے کہ میرے باپ کی اتنے سال تک نگرانی کرنا، اتنے سال تک نگرانی کرنا، میری مالی بن کر باغ میں پانی کرنا، قدم کی نگرانی کرنا، اور ایک شرط ہے جب یہ شرط پوری ہوگی تو میں وہ شرط رکھوں گا۔ اور سپاہ کے والد قیامت کے دن کی باس پرسی اور اللہ کی جواب دہی سے بہتر یہ جان کر کیا کریں گے اس کے اندر، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے چند سال محنت کر لیں گے، مزدوری کر لیں گے باغ میں، آپ نے منظور کر لیا۔ اب وہ چند سال پورے رکھوالی کرتے رہے پورے سال مکمل ہو گئے، تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ حضرت یہ آپ کی ایک شرط پوری ہو گئی، بتائیے دوسری شرط کیا ہے؟ تو عبداللہ صومعی نے فرمایا کہ میری ایک شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، اپاہج ہے اور گونگی بھی ہے، اس سے تم کو شادی کرنا پڑے گا،
تب کہیں جا کر میں تم کو معاف کروں. سوچنے والد سوچنے لگے اس کے اندر کہ کیا کریں گے لوگ کہ بیوی آ بھی رہی ہے تو ایسی حالت میں کہ معصوم ہے نابینا ہے ایسا ہوگا. سوچتے ہیں تو تیری جان تو دنیا چند روزہ ہے کسی بھی طرح گزار لیں گے. آخرت کو پکڑ تو نہیں, آخرت میں تو اللہ کی پکڑ مجھ کو نہیں رہے گی. آپ نے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے آپ کی یہ شرط منظور. چنانچہ عبداللہ صومعی رضی اللہ عنہ اپنی لڑکی کا نکاح آپ سے کرتے ہیں اور جب اس نکاح ہونے کے بعد جب آپ اپنے حجرہ عروسی میں اپنے دلہن کے کمرے میں جب جانے کے لیے, اب چونکہ عبداللہ صومعی نے کہا تھا کہ میری بچی نابینا بھی ہے اور بہری بھی ہے, سمجھی بھی نہیں ہے, لنگڑی بھی ہے, لولی بھی, تو آپ اندر کمرے میں داخل ہونے سے پہلے السلام علیکم کہا تو اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام. کچھ شوق ڈاؤٹ ہو گیا, شوق ہو گیا, ارے وہ تو بحری ہے بولے سلام کا مسئلہ کیسا سنا. اور ذرا آگے بڑھنے کے ساتھ ہی وہ بیٹھی ہوئی دلہن کھڑے ہو گئے. آپ بولیں گے وہ لنگڑی ہے چل نہیں سکتی, پیر سے لگے کھڑی ہو گئی اس کے اندر اور آگے بڑھنے لگے اس کے اندر. فوراً اتنا ہونے کے ساتھ ہی آپ فوراً کمرے سے باہر آ گئے. فوراً کمرے کے باہر آ کر اپنے خسرے محترم عبداللہ صومعی سے کہتے ہیں حضرت کچھ غلطی ہو گئی شاید آپ لوگوں سے کہ آپ نے جو لڑکی کی رودات بیان کیے تھے, جو صفات بیان کی تھی, یہ لڑکی کے اندر وہ صفتیں پائی نہیں جا رہی. اس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ لنگڑی ہے, معذور ہے, بہری ہے, لیکن میں سلام کیا تو آواز بھی سنی اور وہ میں جب آگے بڑھا تو چل کر وہ بھی آ کر استقبال کرنے کے آگے آ گئی. تو اتنا دیکھنے کے ساتھ ہی میں پیچھے ہٹ گیا کہ مجھے غلط فہمی ہوئی, کوئی دوسری لڑکی میرے کو لا کر رکھ دیا گیا. عبداللہ صومعی نے کہا کہ نہیں بابا, یقیناً وہی تمہاری دلہن ہے, تمہاری بیوی. آپ نے تو کہا تھا کہ وہ لنگڑی ہے, لولی ہے, معذور ہے, بہری ہے. انہوں نے کہا کہ یقیناً جو بات میں نے کہی وہ اس کے اندر بھی حکمت ہے, ہم سے ایک راز ہے. میں نے اس کو اندھی کہا. کیوں کہا اندھی؟ آج تک اس نے کسی نامحرم کو اپنی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں. نامحرم کے دیکھنے سے, غلط چیزوں کے دیکھنے سے, ناجائز چیزوں کے دیکھنے سے اندھی ہے. بہری کو کہا آج تک اس نے خلاف شریعت کوئی بات اپنے کانوں سے سنی نہیں, اس وجہ سے میں نے اس کو بہری کہا. اور لنگڑی کو کہا آج تک اس نے اپنے قدم کو گھر سے باہر یا کسی ایسے مقام پر جہاں اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہو اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھائی, اس وجہ سے میں نے اس کو کہا کہ میری بیٹی لنگڑی ہے. لولی کو کہا اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہیں کی جو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف, اس وجہ سے لولی کہا میں نے میری بچی اس لحاظ سے لگی لولی ہے جو تم کو مبارک ہو کہ وہی میری جو صحیح ظالم یہ دی جاتی جو لڑکی ہے وہی تمہاری دلہن ہے. تو وہ ایسی نیک خاتون کو بیوی حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوتا ہے. کون کہ جس نے کبھی زندگی میں نامحرم پر نظر نہیں ڈالی, غلط چیز سنی نہیں, غلط چیز بولی نہیں, غلط طرف گئی نہیں اس کے اندر. باپ کے تقوی کا یہ عالم ہے. ایک سیب کے لیے زندگی آدھی گزار دی, اس کی معافی مانگنے کی سے. باپ کے معاملہ یہ ہے, ماں کے تقوی طہارت کا وہ عالم ہے. تو یہ دونوں ماں باپ جب ایسے ملنے کے بعد یہ گلشن سے جب پھول کھلا, اس پھول کو جا کر کے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کرتے ہیں. تو یہ واقعہ, یہ مشہور واقعہ ہے اس کے اندر. تو یہ ان کے تقوی طہارت کو دلالت کر رہا ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ اس طرح وہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ بغداد کو روانہ ہوتے ہیں. وہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ بچپن ہی میں آپ نکلتے ہیں بغداد کے لیے تو ڈاکوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لیتے ہیں آپ کی سچائی کو دیکھ کر, آپ کی صداقت کو دیکھ کر جو آپ سچ کہتے ہیں اس کے اندر. تو یہ واقعات تو مشہور ہے, اکثر سنے جاتے ہیں اس کے اندر. اب آپ آگے بڑھنے کے بعد آپ بغداد میں جاتے ہیں, اپنے اس وقت کے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کرتے ہیں بغداد میں. اور یہاں تک کہ جب آپ ایک مقام پر پہنچ جاتے ہیں, ظاہر علوم سے بھی آپ مکمل کامل کمال حاصل کر لیتے ہیں, باقی علوم سے بھی کمال حاصل کر لیتے ہیں. اور آپ جب ظاہر علوم سے کمال حاصل کرنے کے بعد قرآن
حدیث تفسیر فقہ ہر قسم کا علم حاصل کر لیتے ہیں، بلکہ غوث اعظم اللہ کیا فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتے کرتے اللہ نے مجھے قطب بنا دیا، مجھے اولیاء کا سردار بنا دیا۔ تو اولیاء اللہ کا علم حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد عبادت اور ریاضت کر کے اپنے مقامات بلند کے اوپر پہنچتے ہیں۔ اس کے اندر علم سب سے پہلے حاصل کرتے ہیں اولیاء اللہ۔ تو غوث اعظم بھی فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتے کرتے یہ ایسے مقام پر پہنچ گیا کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ تو یہ آپ ظاہری علم حاصل کرنے کے بعد باطن علوم کے لیے اور یہ کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، کسی کے مرید ہونے کا آپ ارادہ کر رہے تھے، تو چنانچہ حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے وقت کے بڑے اللہ والے تھے، وہ تلاشی میں تھے، وہ انتظار میں تھے کہ ان کو یہ اشارہ ملا تھا کہ ہمارا ایک بندہ جس کا نام غوث اعظم ہوگا، عبد القادر جیلانی ہوگا، وہ جب تمہارے پاس آئیں گے تو ان کو مرید بھی کرنا اور خلافت کی چادر سے بھی ان کو سرفراز کرنا۔ تو جب غوث اعظم ان کے پاس پہنچتے ہیں تو ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ آپ کو مرید بھی کرتے ہیں، مرید کرنے کے بعد وہ چادر جو اپنی آنکھ پر ہوتی ہے، وہ چادر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اڑاتے ہیں، اڑا کر کہتے ہیں کہ بابا یہ تم کو آج سے میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اور یہ چادر کون سی چادر ہے؟ یہ وہ چادر ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے یہ چادر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، علی رضی اللہ عنہ نے یہ چادر حسن بصری کو دیا تھا، حسن بصری سے وہ چادر ہوتے ہوئے میرے پاس آئی تھی اور مجھے حکم دیا گیا تھا کہ عبد القادر جیلانی نام کا ایک شخص ہوگا غوث اعظم، اس کو یہ چادر یہ وہ چادر ہے جو تمہارے نانا جان کے حضور پاک علیہ السلام کی چادر ہے، وہ چادر ہوتے ہوئے منتقل ہوتے ہوئے غوث پاک پر۔ اب دیکھیے اس کے اندر کہ حضرت اس کے یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے 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 آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی بصارت چلی گئی، تو ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی جو وہاں پر گئے تھے مصر میں، ان سے کہا ہے اپنے باپ کے بارے میں جب معلوم ہوا کہ نابینا ہو گیا روتے روتے بیٹے کی محبت میں، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا، اپنا قمیص اٹھا کر دیا تھا کہ لے جا کر میرے قمیص کو میرے ابو جان کے ہاتھ پر ڈالو۔ اس کا ہوتا ذکر قرآن کریم میں آ رہا سورہ یوسف کے اوپر تیز ہے سے اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میرے اس قمیص کو، اذهبوا بقمیصی ھذا فَعَلْقُوا عَلَى وَجْهِ أَبِي، اور اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈالو، اس میرے قمیص کو، فَارْتَدَّ بَصِيرًا، کیا ہوگا کہ اس قمیص کی برکت سے میرے والد کی بینائی لوٹ کر آ جائے۔ تو چنانچہ وہ ان کے بھائی لے کر وہ قمیص آتے ہیں، لے کے آنے کے بعد اپنے والد بزرگوار کو قمیص ڈالتے ہیں، تو قمیص جیسا ہی آنکھوں پہ ڈالتے ہیں چہرے پر، تو یعقوب علیہ السلام کی بصارت اور بینائی پلٹ کر بعد میں آ جاتی ہے۔ تو غور کیجئے کہ یہاں پر ایک نبی کا قمیص دوسرے نبی کو جب ملتا ہے تو بینائی ان کی گئی ہوئی بینائی واپس آ جا رہی ہے، اور یہاں پر خلفۂ خلافت حضور پاک علیہ السلام کی چادر مبارکہ کا عالم ہوگا، وہ ایک نبی کا قمیص تھا، یہ امام الانبیاء کی چادر ہے، وہ چادر غوث پاک کو ملی تو دل کی دنیا کے اندر کتنا انقلاب آ گیا، وہاں آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی اور یہاں دل کی دنیا روشن ہو گئی۔ چادر ڈالنے کے ساتھ ہی آپ غوث پاک فرماتے ہیں میری دل کی دنیا بدل گئی، دنیا کا نقشہ بدل گیا، ہر چیز میرے سامنے کھل کر بیان ہو گئی، واضح ہو گئی۔ تو اب اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ یہ اب جب پورے علوم سے مالا ہو گئے تو اب آپ لوگوں کو واضح نصیحت کرنے کا ان کے پیر مرشد نے حکم دیا کہ اب آپ لوگوں کو یہ تعلیم دیجیے، علم سکھائیے اور درس دیجیے لوگوں کو۔ چونکہ مقامی جیلان کے رہنے والے تھے اور بغداد میں اس وقت بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے عربی دان وہاں پر ہوا کرتے تھے، عربی زبان میں ماہر وہاں پر تھے، تو آپ کو اختیار میں تھوڑا سا جھجک ہوئی آپ کو کہ میں یہ کیا ہے عرب کا مقام کا رہنے والا نہیں ہوں، میں عربیوں کے سامنے کیسا میں فصیح اور بلیغ انداز میں ان کے سامنے تقریر کروں گا، کیسا بیان کروں گا، تھوڑا سا جھجک ہوئی۔ تو اچانک خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھا آپ نے کہ حضور پاک علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا اپنا منہ تو کھولو، تو
ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، 7 مرتبہ اپنے لوال مبارک کو غوث اعظم کے منہ میں ڈالا۔ اس کے بعد آپ تھوڑا بیدار ہوئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد شام میں پھر آنکھ لگی اس کے اندر، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خواب میں آتے ہیں، خواب میں آ کر کہتے ہیں بیٹا کہ تم کو بیان کرنے میں کچھ رکاوٹ ہو رہی ہے، اپنا منہ تو کھولو۔ منہ کھولنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اپنے لوال مبارک 1 2 3 4 5 6 مرتبہ لوال مبارک کو ڈالتے ہیں اس غوث پاک کے منہ میں۔ تو غوث پاک حضرت فرماتے ہیں کہ اے علی، اے باب العلم، یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، حضور 7 مرتبہ لوال مبارک کو منہ میں ڈالا، آپ صرف 6 مرتبہ ڈالے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خواب میں فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 7 مرتبہ ڈالا، میں بھی اگر ڈالا تو پھر یہ برابری ہو جائے گی، میں حضور کی برابری کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ ادب کا مقام تھا میں نے کہا ہے، حضور 7 مرتبہ ڈالے تو میں 6 مرتبہ ڈالا۔ اب وہ لوال مبارک حضور کا پڑھا، باب العلم کا لوال مبارک آپ کے منہ میں آ گیا۔ اب دیکھیے کہ اب وہ زبان میں کیا تاثیر پیدا ہو گئی ہوگی، کیا شیرینی آ گئی، کیا لطافت آ گئی، کیا حلاوت آ گئی اس کے اندر۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے اب آپ بیٹھ کر منبر پر درس دینا شروع کریں۔ جب درس دینا شروع کریں تو پہلے اپنے محلے کی مسجد میں درس دیے، مسجد پھٹ کر نکل گئی، جامع مسجد میں درس دینے لگے، جامع مسجد پھٹ کر نکلنے لگی، عیدگاہ میں درس دینے لگے، عیدگاہ پوری پھٹ کر باہر نکلنے لگی، میدان میں جا کر آپ درس دینا شروع کر دیا۔ اتنے لوگوں کا تعداد ہوتی اس کے اندر، 80,000 1 لاکھ کے قریب کا ازدحام ہوتا وہاں پر، لوگوں کا مجمع ہوتا اس کے اندر۔ اور پھر آپ کی آواز کی کرامت کا یہ عالم تھا کہ جس منہ میں حضور پاک علیہ السلام کا لوال مبارک پڑ گیا ہو، اب اس کی آواز کا کہ بلندی کا کیا عالم ہوگا، اس کی آواز کی حلاوت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ روایتوں میں راوی کہتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ جب بیان کرتے تو آج 70-80 ہزار کا مجمع ہوگا۔ اب 80,000 کا مجمع بولے تو تقریباً یہاں سے کئی 200 میٹر دور تک وہاں پر بندہ بیٹھا ہوا اس کے اندر، لیکن راوی بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ بیان کرتے پہلی صف میں بیٹھ کر جیسا سنتا تھا کوئی شخص، آخری صف میں بیٹھ کر سننے والے کو اسی طرح آواز آیا۔ یہ آپ کی آواز کی کرامت ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ غوث پاک رضی اللہ عنہ عطا فرمایا، اور آپ کی کرامتیں تو بے حد و حساب ہے۔ کئی کرامتیں آپ کی ہے کہ اب انسان جب کیا ہے کہ اپنے مقام اور مرتبے کی جب بلندی حاصل کر لیتا ہے، اس زمانے میں بڑے بڑے وہ بھی تھے، علماء بھی تھے، محدثین بھی تھے، تو وہاں اس زمانے کے کئی اچھے پڑھے لکھے لوگ، پڑھنے والے علماء بھی آپ سے تھوڑا سا دل میں تھوڑا ناراضگی محسوس کرنے لگے۔ کیوں؟ ابن جوزی کے بارے میں آتا ہے، بڑے محدث ہیں ابن جوزی، یہ بڑے ان کی کیا ہے حدیث بڑا بالا مقام ہے ان کا۔ تو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے حلقہ درس میں شاگردوں کو بٹھا کر درس دیا کرتے تھے، وہ ان کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی، اس کے اندر تعداد غوث پاک کے پاس چلے جاتی تھی۔ اب ایک عالم ہے، انہوں نے محنت کر کے علم حاصل کیا اور اپنا علم لوگوں کو بانٹ رہا ہے، لوگ آنے کے لیے تیار نہیں، ہر کوئی غوث پاک کا نام سنتا وہاں چلا جاتا ہے۔ تو ابن جوزی کو بھی کہا ہے، تھوڑا سا تردد ہوا اس کے اندر، ارے کیا ہم بھی تو علم حاصل کریں اس کے اندر، ہم بھی تو قرآن حدیث کی باتیں بیان کر رہے ہیں، ہم بھی تو بہترین تفسیر بیان کر رہے ہیں اس کے اندر۔ پھر وہ ان کے پاس لوگ جو چلے جا رہے ہیں اس کے اندر، ان کو تھوڑا سا تذبذب ہوا اس کے اندر، تردد پیدا ہونے لگا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ تو ایک مرتبہ کسی ان کے مرید نے کہا کہ چلیے آپ ایک مرتبہ کیا ہے غوث پاک کی محفل میں شریک ہونے کے لیے، تو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شخص کو لے کر حضور غوث پاک کی محفل میں کیا شریک ہوئے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ یہ صرف آنے والے کو دیکھ کر، اس کی آنکھوں کو دیکھ کر اس کے اندر کی چیز پہچان لیا کرتے ہیں، یہ کس ارادے سے آیا ہے اور اس کا منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے اس کے اندر۔ تو چنانچہ آپ ایک آیت پڑھی، آیت کی تفسیر بیان کر رہی ہے غوث پاک رضی اللہ عنہ، اس آیت کی تفسیر ایک طریقے سے بیان کی، تو تفسیر بیان کرنے کے بعد وہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو محدث ہے ان کے ساتھ جانا پڑا، ان کی طرف دیکھا کہ ابن جوزی نے کہا آتا میں نہیں آتا یہ تفسیر، دوسری تفسیر بیان کی، پھر دیکھا تو نے کہا یہ بھی آتا میرے پاس، تیسری بیان کی غوث اعظم نے کہا کہ مجھے یہ بھی آتا، 4 5 6 7 8 9 10 11 تفسیر بیان کر، ایک آیت کی تفسیر 11 طریقے سے بیان کرے۔ ابن جوزی نے کہا کہ مجھے بھی معلوم ہے تفسیر 11 طریقے،
اب اس کے بعد 12ویں تفسیر ہوئی، 13ویں ہوئی، 14ویں ہوئی. اب اس کے بعد وہ شخص کو طرف دیکھنے لگا تو انہوں نے کہا کہ یہ تفسیر نہیں معلوم، یہ تفسیر میں آج تک نہیں پڑھی نہ سنی. آج تک 12ویں ہوئی، 13ویں ہوئی، 14ویں، 15ویں روایت میں آتا ہے کہ 30 بلکہ 40 طریقے سے ایک آیت کی تفسیر غوث اعظم نے کروائی. تو اس کے بعد ابن جوزی رحمۃ اللہ ہے جب ان کے 40 طریقے سے ایک آیت کی تفسیر عارض تفسیر ان کو ذہن میں تھی، جب 40 تفسیریں سنی تو خرموں میں جا کر گر گئے اور کہا کہ واقعی آپ خطب الاولیاء ہے، آپ امام الاولیاء ہے. یہ میں سمجھ رہا تھا میرے پاس بھی تقریر ہے اس کے اندر، آپ کے اندر وہ کیا کمال ہے؟ واقعی اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر فضل ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام الاولیاء بنایا. اعتراف کر لیا خطبوں کے دے سے. تو اس زمانے میں بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے لوگ بھی کیا ہے اعتراف کرنے پر مجبور ہو جا کرتے تھے. اب اس زمانے میں بھی حاسدین رہتے ہیں، بدعقیدہ بھی رہتے ہیں، جیسے اس زمانے میں بھی ہے کرامتوں کا وہ کا انکار کرتے ہیں، تنقیدیں کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی کیا ہے بدعقیدوں کا وہاں پر اس زمانے میں وجود تھا. وہاں پر بعض لوگوں نے کہا کہ ابھی غوث پاک کی کرامتیں بڑی مشہور ہوتی جا رہی ہے، اپن ایک مرتبہ ایسا کریں گے. اس کے اندر انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا، مشورہ کیا کہ ایک زندہ نوجوان بچے کو یہ ڈولے میں بٹھا کر ڈولے کو لٹا کر لے جائیں گے، لے جا کر ان سے کہیں گے کہ غوث پاک یہ بچے کا ہمارے قبیلے کے انتقال ہو گیا، نماز جنازہ پڑھائیے. اور بولے کہ اس کو بولے کہ وہ لڑکے کو بولے کہ جب غوث پاک تکبیرات کرنا شروع کریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، 1 2 تکبیر کا خاموش رہنا، تیسرے تکبیر میں تم پکڑ سے اٹھ جانا. آپ کیا بولنا کہاں گئی آپ کی کرامت، کہیں گے ولی ہے اس کا نام زندہ ہونا، بول کے تو اٹھ کو پڑ جانا. ٹھیک ہے بتا. تو لے لے کے ڈولا والا لے لے کے کیا غوث پاک کے پاس آئے. غوث پاک کے پاس آنے کے بعد آ کے انہوں نے کہا کہ غوث پاک بچے کا انتقال ہوا ہے، ہمارا جنازہ آپ سے پڑھانے کے لیے بلا ہے. تو غوث پاک نے کیا فرمایا؟ غوث پاک نے آ کے اچھا بتاؤ کہ زندے کا جنازہ پڑھاؤ یا مردے کا پڑھاؤ؟ زندے کا پڑھاؤ یا مردے کا پڑھاؤ؟ انہوں نے کہا کہ زندے کا جنازہ کیسا ہوتا، مردے کا کیوں پڑھاؤ؟ ٹھیک ہے بھائی سبھی مانا سبھی مانا تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر 4 تکبیرات. اب زمان 2 تکبیروں کے ساتھ بھی پریشان ہے، بچہ اٹھا نہیں، وہ آدمی اٹھنا ہے وہاں سے. 3 ہو گئے 4 ہو گئے، سلام کر لیے، سلام پھیرتے فوراً کو ڈولے کے پاس جا کے خبر کیا ہے ہٹا کے اس کو بولے کھاؤ ہے اٹھ رہے کہاں اٹھتا مر گیا. پریشان سب جنوں بولے کہ غوث پاک کا بچہ زندہ تھا، اس وجہ سے تو وہاں سے پوچھا تھا زندے کی پڑھاؤ یا مردے کی پڑھاؤ؟ بولا مردے کے پڑھاؤ، مردے کے پڑھاؤ، بولے کا زندہ. تو یہ غوث پاک کا معاملہ تھا کہ دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتے تھے، کون کس ارادے سے آ رہا ہے اس کو بھی جانتے تھے اس کے اندر. اور یہاں تک کہ روایتوں میں کیا تھا اس کے اندر کہ آپ کے کرامتوں کا یہ عالم تھا اس کے اندر کہ ایک مرتبہ بچوں کو اپنے طلباء کو درس دے رہے ہیں، درس دیتے دیتے آپ ہاتھ آگے بڑھا کر پھر ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں. جیسا آگے بڑھا کر پیچھے کرتے ہیں تو یہاں تک کا ہاتھ آپ کا کچا گیلا ہو جاتا ہے. طلباء پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا بات ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اپنا درس تم جاری رکھو، اس کے اندر یہ سب باتوں میں نہ پڑھو، جو بلند اونچے باتیں ہیں اس کے اندر میں تمہارا درس تیرا سبق چل رہا ہے، اپنا سبق جاری رکھو. وہ سبق پڑھتے رہتے ہیں، جب سبھی سبق ختم نہیں ہوتا وہ چند لوگ وہاں پر آتے ہیں، آپ کے غوث پاک کے دربار میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غوث پاک آپ کا ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. وہ کون لوگ تھے کہ وہ دریا کا سفر کر رہے تھے، دریا میں سفر کشتی میں سفر کر رہے تھے. سب کشتی میں سفر کرتے کرتے کشتی جھکولے کھانے لگی اور ڈوبنے لگی. تو وہاں سے انہوں نے کیا پکارا؟ یا غوث المدد، اے غوث اعظم مدد فرمائیے. کیونکہ وہ مریدین تھے، منتسبین تھے، آپ سے محبت کرنے والے تھے. انہوں نے وہاں سے دریا میں سے پکارا تھا اور اے غوث میری مدد فرمائیے. تو غوث پاک درس دیتے دیتے ہاتھ بڑھا کر کشتی کو یہ سمندر سے نکال کر اوپر کر دیے اور کشتی بچ گئی. وہ لوگ صحیح سالم آ کر غوث پاک کے دربار میں شکریہ ادا کرنے لگے. تو بچوں کو بعد میں معلوم ہوا کہ ہاتھ جو گیلا ہوا تھا یہاں بیٹھے بیٹھے سمندر کی طرف ہاتھ گیا اور کشتی کو اٹھا کر آپ نے اوپر اٹھا. تو یہ غوث پاک کا معاملہ تھا اس کے اندر کہ اپنے مقام پر بیٹھ کر وہ اپنے
मुरीदीन की ये इआनत भी करते थे, मुताबा भी करते थे। इसलिए से बहुत से बात क्या फरमाते हैं, अगर कोई मेरा मुरीद मशरिक में अगर उसका सतर खुल जाता है तो मैं उसकी सतर कोशिश करता हूँ मगरिब में रहकर के उसे। यही नहीं बल्कि क्या रिवाज बनाता है इसके अंदर कि आपके हल्का दस में कई लोग शरीक होते इसके अंदर, तो उसमें कई लोग तौबा करते होते थे इसके अंदर, और गैर मुस्लिम होता इस्लाम कबूल कर लेना, ईसाई इस्लाम कबूल कर लेना, और मुसलमान अगर गुनाहगार है तौबा करते होते, तो आपके हल्के में बैठने वाले एक आपके मुरीद और मुतक़िद ने एक मरतबा कहा कि हुज़ूर गौस पाक के ये महफिल से ये तौबा करके कितने लोग उठते हैं, एक मरतबा उसका काउंट करेंगे, शुमार करेंगे, तो एक मरतबा वो गौस पाक आप दर्श दे रहे हैं, एक साहब आपके मुरीद और मुतक़िद कोने में बैठकर बगैर मालूम के साथ एक तागा ले लिए, तागा लेकर जैसा जैसा कोई तौबा करता एक गिट्टी डालता, एक तौबा करा और एक गिट्टी, और तौबा करा एक गिट्टी, तो पूरे गिट्टियां डालते बैठे इसके अंदर। तो गौस पाक नजर अब इनकी गिट्टी इनके हाथ में तागा है, गिट्टी डाल रहे हैं, गिरा डाल रहे हैं, गौस पाक को मालूम ही नहीं है, गौस पाक तो दर्द दे रहे हैं इसके अंदर। तो ये गिट्टी डालते रहे यहाँ तक के तौबा करने वालों की तादाद इतनी हो गई, जल्दी जल्दी गिट्टी डाल रहे तो गिट्टी उनकी पूरी मुकम्मल नहीं हो गई। तो गौस पाक ने फरमाया कि ऐ बाबा, हम लोगों के दिलों की गिरा खोल रहे हैं, आप गिरा डाल रहे हैं, लोगों की गिट्टियां खोल रहे हैं, दिलों की खोल कर हम अल्लाह के करीब बढ़ रहे हैं, और आप यहाँ गिट्टियां डाल लेते पड़े इस मकाम पे बढ़े। यहाँ उनके हाथ में क्या है, गौस पाक को मालूम, गिट्टी डालने को गौस पाक। चुनांचे एक वाक़या ईसाई और मुसलमान का वाक़या मशहूर है कि एक मरतबा ईसाई मुसलमान के दरमियान में एक बहस चलने लगी, गौस पाक वहाँ से गुजर रहे थे। ईसाई ने कहा कि हमारे नबी अफजल है तुम्हारे नबी से। वो क्यों? तो हमारे नबी के ताल्लुक से कुरान में अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया, मुर्दों को जिंदा करते हैं, मादाजात है वो कोड़ी को अच्छा कर देते हैं, जो नाबीना है तो उसको बीना बना देते हैं। तो यही नहीं बल्कि वो मरे हुए मुर्दों को हमारे नबी जिंदा करते हैं, तुम्हारे नबी के ताल्लुक से ये बात नहीं आई, इस वजह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और से बात जा रहे थे, बहस दोनों में चल रही। तो उस बात ने फरमाया कि क्या बात है बाबा? तो मुसलमान ने कहा कि हजरत बात यह है कि ईसाई ये कह रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल है, और मैं कहता हूँ कि हमारे नबी अफजल है। तो बोले क्या वजह है? तो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से मुर्दों को जिंदा करने का जिक्र है, आप हमारे नबी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जिक्र नहीं। तो गौस पाक ने फरमाया ठीक है बाबा, वो तो नबी थे, इमाम अल-अंबिया थे, तो उनका मकाम मर्तबा बुलंद था। अब अगर ये बात बोलो कि अगर उनको जिंदा करे न करे वो अलग बात है इसके अंदर। अगर आज के दिन में अगर मैं किसी मुर्दे को जिंदा करूँ तो क्या तुम मेरे नबी की इमामत को अफजल को मालूम नहीं? मैं अगर जिंदा करूँगा किसी मुर्दे को, उसने कहा कि बिल्कुल मालूम। जब नबी नहीं कर सकते तो मेरा अकीदा था, अब नबी का एक उम्मती और उनका लाडला जिंदा कर रहा तो नबी के जिंदा करने को भी मालूम है। तो आपने कहा कि ठीक है चल, तो बोले कि कहाँ चल? कब्रिस्तान। बोले कि चलिए किसी भी खबर के पास से मुर्दे को निकाले। तो आपने कहा कि मैं नहीं बोलता, तू ही बोल कि कौन सी पुरानी खबर है, पुरानी खबर के पास जाकर वो खबर तो इशारा कर, मैं उस खबर वाले को उठाऊंगा, जिंदा करूँगा। चुनांचे कब्रिस्तान जाता है, पुरानी जो खबर होती है कई 100 साल हो गए, उसके अंदर दफन होकर इशारा करता है कि ये खबर पुरानी दिख रही, इस खबर वाले को उठाने के जिंदा करने का मैं क्या करूँगा? अभी मान ला। चुनांचे गौस पाक क्या फरमाया कि कुम बिइज़्निल्लाह, एक रिवायत आता है, बाज़ आता है कुम बिइज़्नी, कि आपने फरमाया कि तुम्हारे नबी मुर्दों को जिंदा करते वक्त क्या करते थे? तो कुम बिइज़्निल्लाह बोलते थे। तो आपने क्या कहा? कुम बिइज़्नी कहा, ऐ मुर्दे मेरी इजाजत से उठ जा। जैसा ही कहना था गौसे आज़म का, वो मुर्दा खबर फाड़ते हुए और खबर में से क्या है चीरता हुआ बाहर निकल गया। और यही नहीं बल्कि रिवाज बनाता है कि वो जिस पेशावर था जो फन करता था वो पेशावर फन अपने जाहिर करते हुए वो खबर से मुँह उतारा उसके अंदर। बाजवा ने कहा कि गवैया था तो गुनगुनाते हुए खबर से उठा उसके अंदर। और बाजवा में ये भी आता है कि वो ईसाई था, लेकिन जब गौसे पाक ने उसको जिंदा किया तो कलमे तैयबा पढ़ते हुए उठा उन्हें और ऊपर कहा कि गौसे पाक आपका एहसान है मुझ पर, आपका मैं एहसान और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने आज तक मैं
یہ دونوں چیزیں جب دیکھا وہ عیسائی جو انکار کر رہا تھا وہ عیسائی کے مسلمان کے ہاتھ مسلمان ہو گیا. تو یہ کرامتوں کا یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اتنی کثرت سے علماء نے بیان فرمایا ہے اس کے اندر. تو یہ کرامت یہ اولیاء اللہ کی جو ہوتی ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ وہ اپنا مقام مرتبہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرے, اپنے ہاتھ جمانے کے لیے نہیں کرتے لوگ کرامتوں کو, بلکہ کرامتوں کو ضرور کیوں کرتے ہیں, ہماری کرامتوں سے لوگوں کو ایمان مل جائے, ہدایت مل جائے, توبہ کی توفیق مل جائے, اس کے خاطر وہ کرامتوں کا اظہار کیا کرتے ہیں. اور چنانچہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن 561 ہجری میں آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں, اور جو پردہ فرماتے ہیں تو اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں کہ بابا دیکھو تو دنیا میں ہے تو تقوی طاعت کی زندگی اختیار کرنا, ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا, توحید پر قائم رہنا, اور اس بات کا یہ بھی ارشاد ہے کہ لوگوں یاد رکھو مخلوق خدا کے ساتھ مہربانی کرنا, نرمی کرنا, ان کے ساتھ احسانات کرنا, میں نے اسلام میں کھانا کھلانے سے بڑھ کر کوئی اور صفت میں نے بہترین نہیں دیکھی. سب سے بہترین صفت اگر اسلام میں ہے تو لوگوں کو کھانا کھلاؤ, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, غریبوں کو, رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو, دوست احباب کو کھانا کھلاؤ. اسی وجہ سے یہ غوث پاک کی 11ویں مشہور ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ ہر مہینے کی 11 کو حضور کریم علیہ السلام کے نام سے یہ نیاز کیا کرتے تھے, تو اس کے اندر ہر قسم کے لوگ وہاں پر شریک ہوتے تھے, لنگر لگتا تھا, دیویں چڑھتی تھی, اور ہر کوئی وہاں پر آ کر وہاں پر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے کھانے میں شریک ہوتا تھا. تو یہ کثرت سے کھانا کھلایا کرتے تھے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں تقوی پر قائم رہنا اور دینداری پر قائم رہنا, اور یاد رکھو نمازوں کی پابندی کبھی نہیں چھوڑنا. اور یہ بھی آپ بسا اوقات ناراض ہو جاتے تھے فرماتے جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا اس کو ہمارے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے یہ اپنی زندگی کے ذریعے سے, اپنے کرامتوں کے ذریعے سے یہ آنے والے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے آپ نے ایک رشد و ہدایت چھوڑی, ایک ان کے لیے نمونہ چھوڑا, ان کے لیے ایک نصیحت چھوڑی اس کے اندر, اور یہ بتلا دیا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو کے ہاتھوں پر جیسے اپنے قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ قدرت کا اظہار فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ